السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹ چیک کامران نذیر اور ہمارے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ ہم نے گزشتہ ایپیسوڈ میں بات کی تھی اسلامک نظام اور جمہوری نظام کے بارے میں، اور آج اسی موضوع کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے کچھ مزید باتیں سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور اسی اثناء میں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں منزہ فاروق صاحبہ۔ تو جی منزہ، کیسی ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ آپ سنائیں کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا منزہ، ہم لاسٹ ٹائم جب اس نظام کے متعلق بات کر رہے تھے تو ایک چیز جو مس ہو گئی، ہمیں اس ٹائم شاید اس کو کور اپ کر لینا چاہیے تھا، وہ تھا انٹرسٹ یعنی کہ سود کا نظام۔ اور ہمیں اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے بات کریں تو جس نے سود لیا اس نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ بھی کیا۔ تو جبکہ ہمارے ملک میں، ہماری اسٹیٹ کے اندر سود کا نظام رائج ہے اور اس سے ہر خاص و عام واقف بھی ہے، تو اس کے متعلق آپ کیا کہنا چاہیں گے اسلامک اور جمہوری نظام کے اندر کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ بات کریں؟ نہ صرف ہر کوئی اس سے واقف ہے بلکہ اس کا شکار بھی ہے۔ ہاں بالکل۔ آپ کسی بھی معاملے میں چلے جائیں، کسی نے قرضہ لینا ہے بینک سے تو اس کو سود کا سامنا کرنا ہے، کوئی اسکیم چل رہی ہے کسی نے گھر بنانا ہے تو اس کو سود کا شکار ہوگا، سامنا کرنا ہے اس نے۔ اور ہر ایک پہلو میں کہیں نہ کہیں سود ہمارے اوپر بالکل مسلط کر دیا گیا ہے۔ ہاں، مسلط کر دیا جاتا ہے۔ کسی نے اگر کوئی چیز خریدنی ہے، اس کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ خرید سکے، تو ایک ہمارا قسطوں کا ٹرینڈ چل پڑا ہے، بالکل بالکل، تو اس میں ایک سود شامل ہے کہ ایک چیز میں یہ کب خریدنے جا رہی ہوں 500 روپے کا ہے، تو مجھے اگر وہ قسطوں پہ چاہیے تو مجھے اس پہ ایکسٹرا پے کرنا ہے۔ ایون باقی ساری چیزیں چھوڑیں، ہمارے جو اسکول سسٹم ہے یا ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، اس میں اگر کوئی اس قابل نہیں ہے کہ وہ فیس سبمٹ کروا سکے یا کچھ، اگر اس نے انسٹالمنٹس کروانی ہیں تو اس کے اوپر بھی سود یعنی کہ ایک فل فی پلان اور ہے اور انسٹالمنٹ فی پلان اور بن جاتا ہے، آپ کا کسی گھر لینے کا پلان کچھ اور بن جاتا ہے۔ بالکل، ہمارے یہاں اکثر آپ نے دیکھی ہوں گی اسکیمز اسٹارٹ ہوتی ہیں اور یہ ساری لیگلائز ہیں، یہ سب لیگلائز ہے، ظاہر ہے لیگلائز ہے تو کوئی اس کو پروسیڈ کر پا رہا ہے۔ اچھا، اس چیز کو وہ بڑے نا ایک مزے کے انداز میں کر دیا جاتا ہے کہ جناب وہ اسلامک کچھ ریفرنسز کوٹ کر دیے جاتے ہیں، وہ مداربہ مشارکہ، اب مطلب کہ اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے کچھ ایسی پروسیڈنگز لے کے آتے ہیں، یو کین سے کہ گراہک یا کسٹمر کو اس طرح سے مطمئن کر دیا جاتا ہے، اس طرح سے گھیرا جاتا ہے، اس طرح سے اس کو کوٹنگ کی جاتی ہے، جبکہ ڈیپ ان سائڈ مطلب کہ مجھے یا آپ کو یا ہمارے دیکھنے والوں کو بھی ڈیپ ان سائڈ لگ رہا ہوگا کہیں نہ کہیں یار، مطلب کہ سب کو سب کچھ پتہ ہے، لیکن وہ اس کو کھائے جا رہا ہے، اس کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے اپنی زندگی پہ، اور بغیر کسی اس بات کے سوچے ہوئے کہ یہ میں کچھ غلط کر رہا ہوں۔ اور بیسیکلی یہ ایک اعلان جنگ ہے، خوف خدا کا مطلب کوئی عنصر ہی نہیں ہے لائف میں۔ فائدہ سوچا، اچھا چلو یار مجھے ٹائم مل جائے گا اس چیز کے لیے، بالکل۔ اور وہ صرف ایک چیز نہیں ہے، آپ کا بینکنگ سسٹم، آپ کا گھر لینے کا سسٹم، آپ کی ہر چیز اس میں جو ہے نا بندھی ہوئی ہے۔ بالکل بالکل۔ اور اس کے اوپر ایک سوچنے کا پہلو بنتا ہے اگر ہم اس کو سوچیں کہ یہ بالکل بھی، کیونکہ ایک چیز کی تکرار جو ہوتی ہے نا، ایک چیز کی تکرار، اب اتنی کوئی تکرار ہو چکی ہوئی ہے، ہماری میجورٹی اتنی اس کے اوپر تکرار کر چکی ہے کہ وہ چیز آپ کو لگتا ہے کہ جی یہ صحیح ہے، حالانکہ وہ صحیح نہیں۔ اب جمہوریت کا تناصر کوانٹٹی کے اوپر ہے کہ جی بہت سارے لوگ ایک بات کو کہہ رہے ہیں تو وہ آپ کرو۔ اگر یہ اسلام ہوتا تو کیا یہ رائج ہوتا؟ اگر یہ اسلام ہمیں اس کو دیتا ہے، ہمارا اسلام فالو کرتا ہے، کبھی بھی نہیں، صاف صاف کہتا ہے اعلان جنگ ہے مطلب۔ اور اچھا مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی، ہمارے حکمران مطلب اس چیز کے بہت بڑے دعوے دار ہیں کہ ریاست مدینہ، اب ریاست مدینہ کا جو ورڈ یوز ہو رہا ہے، اب آپ ایک ریاست مدینہ کے دعویٰ دار ہو اور آپ اس دعوے کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ بھی کر رہے ہو۔ ابھی میں آپ سے غالباً کچھ عرصہ پہلے بات بھی کر رہا تھا کہ یہ جو سرکاری وہ آتی ہیں اسکیمز آتی ہیں قرضہ کے متعلق، بالکل ایسا ہی ہے، تو وہ بیسیکلی اس میں سود کم ہوتا ہے لیکن ہوتا تو ہے، ہاں سود ہی تو دیا جا رہا ہے۔ آپ ایک گلاس لیتے، ایک پورا چلیں چشمہ لیتے ہو یا کوئی بھی ایک بڑی سی کوئی چیز لیتے ہو، کوئی ٹنکی ہے جیسے پانی کی،
اس میں اگر آپ ایک قطرہ بھی کوئی حرام چیز ڈال دو گے تو وہ کیا ہو جائے گی. اب وہ میں بول نہیں سکتی یا میں بولنا نہیں چاہوں, سب کو اس ایگزامپل سے, اب وہ چاہے ایک قطرہ ہو, چاہے آپ ایک گلاس ڈالو, چاہے آدھی ٹنکی وہ ڈال دو, ہے تو وہ حرام ہے. تو مطلب کہ یہ ناظرین اسی کے ساتھ ہم آپ پہ ایک سوالیہ نشان بھی چھوڑتے جا رہے ہیں کہ کیا ہم اس کو واقعی ریاست مدینہ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ اب تک آج کی تاریخ تک تقریباً 2 سال کا عرصہ جو ہے وہ گزر چکا ہے اس حکومت کو, اور سعود کا نظام رائج ہے, اور وٹ ایور گورنمنٹ کے پاس جو بھی اس کی ریزنس ہوں, آنسرز ہوں, تو ہم ان پہ تو نہیں جاتے, ہم ٹیچنگز آف اسلام پہ جاتے ہیں اور بہتری کی دعائی کر سکتے ہیں. اچھا منزہ, اس کے ساتھ اگر میں دوسرے سوال کی طرف آؤں جو ہمارا پچھلی ایپیسوڈ میں رہ گیا تھا, وہ سوال کچھ یوں تھا کہ گارڈین شپ, یہ کچھ ہمارے عدالتی نظام سے بھی ملتا جلتا ہے کہ گارڈین شپ کا جو قانون ہے یا ہمیں جو ایک ڈائریکشن دی گئی ان اسلام, وہ سم تھنگ ڈفرینٹ پائی جاتی ہے جو ہمارے جمہوری نظام کے اندر رہتے ہوئے ہمارے عدالتی نظام. ہم عدالتی نظام کو کچھ نہیں کہہ رہے یا عدالتی نظام کے اوپر ہم بات نہیں کر رہے, ہم بات کر رہے ہیں ہمارے اندر جو اس ٹائم پریکٹسنگ چیز ہے. ہمارے عدالتی نظام کو کچھ بہتر ہونے کی ضرورت ہے. عدلیہ ہماری انتہائی اچھا کام کر رہی ہے اپنے زمرے کے اندر رہتے ہوئے, لیکن جب ہم خیر بہرحال ہم جب بات کرتے ہیں اس چیز کی گارڈین شپ کی, تو وہ ہمیں اسلام اور جمہوریت ان دونوں میں تھوڑی سی ہمیں کنٹراڈکشنز نظر آتی ہیں. آپ اس کے متعلق کیا کہنا چاہیں گے؟ تھوڑی بہت زیادہ, ہاں بہت زیادہ, تھوڑا بہت تو آپ شاید اس کو کوٹ ہی کر رہے ہیں ایک طریقے سے, وہ پھر کرنا پڑتا ہے. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. بات دراصل یہ ہے کہ دیکھیں ان میں بہت سارے کیسز آتے ہیں. لاسٹ ٹائم بھی ہم لوگ اسی کے اوپر ہمارے نظام حکومت کے علاوہ ہم اپنے قانون کے نظام کے اوپر بھی بات کر رہے تھے, جو امپیکٹ پڑ رہا ہے جوڈیشل سسٹم پہ ہم نے ہماری بات کی تھی. تو اس میں ہمارے پاس نا گارڈین شپ آ جاتی ہے, ہمارے پاس خلا کے کیسز آ جاتے ہیں, ہمارے پاس اور بہت کیسز آ جاتے ہیں, قتل کے آ جاتے ہیں. اچھا, گارڈین شپ میں ایک چیز ہوتی ہے کہ جی جیسے دکھنے میں آیا ہے, مطلب میرے دیکھنے میں وہ بہت آیا ہے کہ جناب وہ آپ نے گارڈین شپ کا کیس ہوا, کوئی بچی ہے چھوٹی سپوز ٹو بی, موسٹلی جو چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں وہی میں آپ سے بات کروں گی. اچھا, بچی ہے, اس کا کیس ہے, اس کے فادر اس کو لینا چاہ رہا ہے. اب کیا ہے کہ اس کی جو مدر ہے انہوں نے شادی کر, اس طرح کے بہت سے مسائل آتے ہیں. اسلام میں بہت سے مسائل آتے ہیں جن کے اوپر عمل کی ضرورت, اس طرح کے کیسز آتے ہیں سامنے نا. اچھا, اس چیز کو اسلام کے ریفرنس کے اندر رہتے ہوئے سمجھنا وہ بھی ایک کمپلیکیٹڈ چیز ہے. کمپلیکیٹڈ ہے, لیکن وہ اس کے لیے بھی تو قانون بنایا ہے نا, اسلام نے ہر چیز کا قانون بنایا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ اچھا بچی 7 سال تک رہے گی مدر کے پاس, ان کیس اگر مدر سیکنڈ میرج کر لیتی ہے, ٹھیک ہے, اب کیا ہے بچی نے کہاں جانا ہے, وہ یہی اصول ہے کہ فادر کے پاس رہے گی, وہ اس کے بعد اس کے دادا دادی کے پاس, پھر جا کے کہیں ننیحال کی باری آئے گی. بالکل. لیکن ہمارا قانون بہت زیادہ فیمیل کو کرتے ہوئے اس کو گارڈین شپ دے دیتا ہے. ٹھیک ہے, ایک یہ کیس آ جاتا ہے, کہیں پہ ایسا ہے کہ فادر کو نہیں مدر کے پاس رہنا چاہیے بچہ, یا کیسز جس طرح آتے ہیں, کچھ کلوزز ہوتے ہیں جہاں پہ بیویز کو جو ہے مدر کے پاس رہنا چاہیے, وہاں پہ جناب وہ کیس لے کے فادر لے کے چلا جاتا ہے, حالانکہ اسلامک رول سے بالکل اگینسٹ ہوتا ہے. لیکن کیونکہ بہت سارے گواہ ایسے آ رہے ہوتے ہیں, بہت سے اس طرح کی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. اسلام کے اندر ایک ایلیمنٹ, اسلامک لا کے اندر اگر ہم ایک ایلیمنٹ دیکھتے ہیں, اگر وائف یہ کلیم کر دیتی ہے کہ مائی ایکس ہسبینڈ از ناٹ ایبل کہ وہ پرورش کر سکے, لائک وہ اس کی کچھ ریزنز پرووائڈ کر دیتی ہے کہ ڈرنکر ہے, ایکس وائی زی, کچھ بھی وہ آبجیکشنز جو ہے وہ لگا دیتی ہے. اور مطلب کیونکہ میں آپ سے ایک اس اینگل پہ بھی بات کر رہا ہوں کہ جہاں پہ میں جو میرے ویورز ہیں وہ دیکھیں گے تو وہ ایک دیکھیں گے کہ یار عدالتی نظام میں اگر یہ ایسا ہو رہا ہے تو ایک آبجیکشن لگ رہی ہے نا کہ ہم اس لیے ایسے کرتے ہیں. عدالتی نظام ٹھیک ہے, میں بھی کہتا ہوں ٹھیک ہے, لیکن ہم ایک براڈر سینس میں جب بات کرتے ہیں تو ایک آبجیکشن لگا دیا جاتا ہے کہ بھائی عدالتی نظام کے اندر اگر وائف آ کے ایک آبجیکشن لگا دیتی ہے کہ مائی ایکس ہسبینڈ جو ہے وہ نہیں اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ پرورش کر سکے, اس کے اندر کوئی کسی بھی قسم کا کوئی فلا ہے, تو پھر تو اسلام بھی اس چیز کی اجازت دیتا ہے. دیکھیں کامران, لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے نا ایک قاضی سسٹم کی بات کی تھی. جی ٹھیک ہے, قاضی سسٹم میں آپ کے پاس ایک کھلی چھوٹ ہوتی ہے کہ آپ اس کے اوپر پراپر انویسٹیگیٹ کر سکو. ہاں بالکل. ہمارے جمہوری نظام میں اس طرح کی کوئی بھی
کسی بھی قسم کی آزادی نہیں ہے ہمارے وہ اپنے ہی ایک سرکل میں رہتا ہوا ایک فیصلہ لیتا ہے. بالکل. لاسٹ ٹائم آپ نے بھی ایک ایگزامپل دی تھی اور میں نے بھی ایک ایگزامپل دی تھی. جی جی بالکل. اور وہاں پہ ایک چیز واضح بھی ہوئی تھی کہ ایک انسان جس نے صحیح کام کرنا ہے اس نے بھی کون سا راستہ اپنایا ہے. بالکل. اس نے کیا کیا, اس نے قاضی سسٹم کو فالو کیا. قاضی سسٹم کو فالو کیا, بالکل. تو بیسیکلی قاضی سسٹم لانا اور اسلام کے سسٹمز کو یہاں پہ امپلیمنٹ کرنا بہت ضروری ہے. اور اسی کے اوپر میں ایک چیز کہوں گی کہ جو اسلام ہے اس میں جمہوریت کی جگہ ہے. کہا جاتا ہے کہ میجورٹی کو دیکھو, لیکن ایک فلٹر لگایا گیا ہے فہم کا ایک فلٹر لگایا گیا ہے. ٹھیک ہے, ایک رولز ریگولیشن کا ایک فلٹر لگایا گیا ہے. جبکہ ہمارا جو جمہوری نظام ہے اس میں اس قسم کا کوئی فلٹر نظر نہیں آتا. وہ یہ کہتا ہے کہ جی جہاں آپ کو فلٹر نظر آ بھی جائے, بات کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے. جو آپ کو فلٹر نظر آ بھی جائے اس کے اندر آپ رہتے ہوئے میرا خیال ہے کہ وہ فلٹر شاید ہمیں کہیں پہ کام کرتا ہوا نظر بھی نہیں آ رہا. کچھ محکمے, کچھ محکمہ جات ایسے ہیں, سرکاری ادارے ایسے ہیں, یا جو بھی آپ کام کہہ لیں وہ ایسے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو ایک دکھانے کے لیے ایک فلٹر لگا نظر آئے گا. یار اگر اس میں ہم اسلامک نظام کے حوالے سے بات کریں تو یہاں پہ یہ دیکھو یہ فلٹر موجود ہے, ایسے ہی, لیکن اس کی ورکنگ نظر نہیں آ رہی. یہ تو وہی حساب ہو گیا. اگر میں کچھ اس کو ایک مثال دیتا چلوں کہ کسی کے گھر میں ایک فلٹر لگا ہوا ہے اور وہ جناب بوسیدہ ہوا ہے 3 4 6 مہینے کا پڑا ہوا ہے, لیکن گھر والے اپنا دل مطمئن کر رہے ہیں کہ یار چلو پانی فلٹر تو ہی پی رہے ہیں اسی. ٹھیک ہے, تو ہمارے نظام میں بھی یہی چیز ہے. ہمارے نظام یا آپ سمجھے جو ہمارا فلٹر ہے اس کو ٹیوننگ کی ضرورت ہے, اس کو کلیننگ کی ضرورت ہے. بالکل. کلیننگ کہاں سے آئے گی؟ اچھا اگر یہی سوال میں آپ سے کروں کہ ہمارا یہ جو سارا ٹاپک ہے, ہم اس میں کہیں ہم بات کر رہے ہیں انٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں, ہم سود کی بات کر رہے ہیں, ہم یہ خلا, گارڈین شپ اور ڈفرینٹ جتنے بھی اسلامک اور جمہوری میں ہم جن بھی امپیکٹس پہ بات کر رہے ہیں, معاشرے کے جتنے بھی پہلو ہیں. اچھا, اس کا ایک سولوشن میں آپ سے اگر پوچھنا چاہوں, ہم ایک سرکاری ایک ریاستی طور پہ بھی ایک ہوتا ہے, ایک سولوشن ہوتا ہے انفرادی طور پہ, ایک اجتماعی اور ایک انفرادی. اجتماعی کی تو ہم سمجھ رکھ سکتے ہیں کہ یار وہ ایک بڑے پیمانے پہ جا کے اوپر سے. اچھا, ہمارے انفرادی طور پہ یا ایک چھوٹے لیول پہ اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ہر چیز میں اعتدال لے کے آئیں, تھوڑا سا نا اعتدال رکھیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کوشش کریں کہ اس کو اسلامی نظریہ طریقے سے کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, آپ کا اسلام میں جمہوری نظام کی جگہ ہے, لیکن جمہوریت میں اسلام کی جگہ نہیں ہے. اگر آپ نے کوئی چھوٹا سا بھی کام کرنا ہے تو وہ سچ کی بنیاد پہ کریں, وہ فہم کی بنیاد پہ کریں, اس کو دیکھیں کہ اس کو کس طریقے سے کرنا ہے آپ. پھر دوسری بات یہ کہ فیمیل ایجوکیشن پہ تھوڑی ورکنگ کریں. فیمیل ایجوکیشن یہ نہیں ہے, فیمیل ایجوکیشن نہیں ہے کہ جی اس کو فارماسسٹ بنا دیا, یہ انجینئر ہو گئی, یہ ڈاکٹر ہو گئی. نہیں, آپ کو ہیومن کی جو اپنی ہیومن ڈیولپمنٹ ہے, ڈگنیٹی پہ بھی ورک کرنے کی, ایگزیکٹلی ڈگنیٹی کے اوپر ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح آہستہ آہستہ یہ چیز کو ہم لوگ اپنی جگہ پہ لے کے جا سکیں گے. بالکل بالکل. تو جی ناظرین, اسی کے ساتھ اپنے میزبان کامران نذیر کو اجازت دیجیے, اور جاتے جاتے ایک سوال میں آپ پر بھی چھوڑ کر جا رہا ہوں, اور کمنٹ سیکشنز میں ہمیں بتائیے گا بھی ضرور کہ انفرادی طور پر اس کا کیا سولوشن بن سکتا ہے اور ہم کس طرح سے اس نظام میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ناظرین اجازت دیجیے, خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.